بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غصہ اور ناراضگی انسانی سماج و معاشرے میں ایک ایسی بیماری ہے جو عام بیماریوں سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس نے ایک نہ ایک فرد بلکہ پوری دنیا میں انسانیت کے شیرازے کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اس وبا نے نہ صرف بر صغیر ہندوستان بلکہ ایشیا و یورپ اور دیگر ممالک کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے۔ اسی غصے اور ناراضگی کے سبب انسان ایک دوسرے سے برسر پیکار نظر آتا ہے اور یہ سلسلہ آج ایک نہ تھمنے والے سیلاب کی طرح آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے جہاں انسانیت کی روح، اخوت و محبت اور انسان دوستی کو پامال کر رکھا ہے، وہیں خاندانی رشتے، سماجی و ملکی تعلقات اور خیر سگالی کے جذبات کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ غصہ اور ناراضگی آج جس طرح جان لیوا ہیضے کی شکل میں انسانی سماج کے اندر اپنے بالوں پر جما رہے ہیں، اگر اس پر قابو نہ پایا گیا تو وہ دن دور نہیں کہ انسانیت کا جنازہ اٹھ جائے۔ اور اسے کرنے کے لیے کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ انسان کو خود اس بیماری سے لڑنے کے لیے کوشش کرنا ہوگا۔ آج دوستو احباب کے درمیان جارحانہ سلوک، بھائیوں اور بہنوں میں انبن، باپ بیٹے اور ماں بیٹیوں کے بیچ تلخیاں، ان سب باتوں کا اصل سبب غصہ اور ناراضگی ہی ہے۔ ان گنت شوہروں اور بیویوں کی خوشحال زندگیاں غصے اور ناراضگی ہی کی وجہ سے اجیرن بنی ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و احادیث میں غصے اور ناراضگی کی سخت مذمت کی گئی ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے، جبکہ غصہ پینے والے اور عفو و درگزر سے کام لینے والے کی تعریف و ستائش کی گئی ہے۔ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ دوستو، ابلیس جب مردود بارگاہ الہی ہوا تو اس کی سب سے اہم اور بڑی وجہ غصہ اور ناراضگی ہی رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی یہ حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سوچ کر کہا کہ وہ آگ سے بنایا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے، اور آگ مٹی سے بہرحال افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ کہہ کر اپنے غصے اور ناراضگی کا اظہار کر ڈالا اور بولا کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے، جس کے نتیجے کے طور پر بارگاہ خداوندی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا، باوجود کہ وہ معلم الملکوت رہ چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ غصہ کرنا اور ناراض ہونا انسانی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شیطانی صفت ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے، ورنہ غصے اور ناراضگی کے سبب بندے کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد ہو جائے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ بعض لوگوں کو غصہ جلد آ جاتا ہے اور جلد چلا جاتا ہے، یہ ایک کے بدلے میں دوسرا ہے، اور بعض کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر میں جاتا ہے، یہاں بھی ایک کے بدلے میں دوسرا ہے، یعنی ایک بات اچھی ہے اور ایک بات بری، اس لیے ادلا بدلا ہو گیا۔ اور تم میں بہتر وہ ہیں کہ جنہیں دیر سے غصہ آئے اور جلد چلا جائے، اور تم میں سے بدتر وہ ہیں جنہیں غصہ جلد آئے اور دیر میں جائے۔ غصے سے بچو کہ وہ آدمی کے دل پر ایک انگارہ ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ گلے کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ جو شخص غصہ محسوس کرے وہ لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔ دوستو، اس حدیث پر غور و فکر کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ غصہ ایک بری عادت ہے، کیونکہ غصہ اچھے بھلے انسان کو وحشی بنا دیتا ہے اور اس کے درمیان اچھے برے کی تمیز بھی مٹا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں نفاق تو پیدا ہوتا ہے، معاشرے میں بھی اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ دوستو، غصے اور ناراضگی سے بچنے کے لیے لازم ہے کہ انسان اپنے اندر تشدد، انتہا پسندی، جارحیت اور کڑا پن کو جگہ نہ دے، بلکہ تواضع و انکساری، بردباری، لطف و کرم اور جود و سخا جیسے اعلیٰ صفات کا حامل بنے، کیونکہ یہ صفات انسان کو غصے اور ناراضگی پر قابو پانے میں مدد کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی اور غصے کا علاج بتاتے ہوئے فرمایا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے اور شیطان آگ سے پیدا ہوتا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا جب کسی کو غصہ آ جائے تو وہ وضو کر لے۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اگر غصہ چلا جائے تو ٹھیک، ورنہ لیٹ جائے۔ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف علاج پر اکتفا نہ کیا، بلکہ غصے سے محفوظ رہنے پر بے شمار برکتوں کی بشارت بھی دی، جیسا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جو جنت میں پہنچا دے، تو فرمایا غصہ نہ کرو۔ ایک دوسری حدیث شریف میں ہے کہ جس نے غصے کو پی لیا حالانکہ وہ غصہ کر سکتا تھا، تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن یہ اختیار دے گا کہ وہ حوروں میں سے جس حور کو چاہے لے لے۔ دوستو، اس طرح اسلامی تعلیمات اور انسانی تجربات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غصے اور ناراضگی سے نہ صرف ہمارے جانی و مالی نقصانات اور اتحاد کا شیرازہ بکھرتا ہے، بلکہ ہمارے اندر شیطانی اور ناپسندیدہ صفتیں بھی پیدا ہوتی ہیں جو ہمارے ایمان کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہیں اور ہمارے سماج و معاشرے کو بھی بگاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان بلاؤں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔